تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک روایت فرمائی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان مقدس کے اندر روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کی حالت میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس کے جتنے گناہ ہو چکے ہیں معاف فرما دیتا ہے، یعنی اس کے سابقہ سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے بھی گزشتہ گناہ تھے سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن دو چیزوں کی شرط ہے کہ ماہ رمضان مقدس کے روزے کے اندر ایک ایمان ہو اور دوسری نیت ثواب کی ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو بھی روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر ایمان تو ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت کسی کو دکھلاوے کی ہے، نیت بناوٹی ہے اور نمود و نمائش مقصد ہے، لوگوں کے اندر اپنی بڑائی کا اظہار کرنا مقصود ہے، روزہ رکھنا یا اللہ کی رضا کی خاطر مقصود نہیں، تو پھر بھی اس کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، نیت ثواب کی اللہ کی رضا کی ہو، تو پھر اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ ماہ رمضان مقدس یعنی ایک ماہ مقدس کے روزے گزشتہ جو سال ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کی بھی جانچ کرنی چاہیے کہ کہیں دنیا کے فتنوں کے اندر رہ کر، دنیا کے فتنوں کی وجہ سے، دنیاوی آزمائشوں کی وجہ سے کہیں ہم نے اپنا ایمان تو نہیں گنوا دیا۔ ایمان کے جو لوازمات ہیں، ایمان کے جو ضروریات ہیں، انہیں بھی ہم دیکھتے رہا کریں کہ کہیں ہمارا ایمان شیطان چھین کے نہ لے جائے، اور دوسری اپنی نیت کا احتساب کرتے رہا کریں کہ ہماری نیت اس عبادت کے اندر کس چیز کی ہے، روزے کے اندر ہماری نیت کیا ہے، کیوں ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز شروع کی ہے، تلاوت قرآن مجید شروع کی ہے، یا اس کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، ہماری نیت اس میں کیا ہے۔ اگر ہم اپنی نیت کو جانچیں گے، دیکھیں گے، تو پھر اگر اس کے اندر کہیں کمی بیشی ہوگی تو ہم اس کی خود اصلاح کریں گے۔ اگر ہماری سوچ ہی نہیں ہے نیت کو دیکھنے کی تو پھر ہم اپنی نیت کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ دو چیزیں لازمی ہیں، ضروری ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان مقدس اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہم سمیٹ لیں اور اس کا جو فیضان ہے وہ ہمیں مل جائے، کچھ حصہ ہمیں مل جائے، تو پھر ان دو چیزوں کی فکر کریں اور انہیں درست کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔